فسق و فجور میں، معاصی کے اندر اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف کر دیتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف اور نااہل انسان کوئی نہیں۔ رمضان المبارک جیسی مبارک رحمتیں اور برکتیں پوری دنیا کے اوپر نازل ہو رہی ہیں، اور باقاعدہ گھڑیاں چل رہی ہیں، گھنٹے چل رہے ہیں، ایام چل رہے ہیں۔ ایسے موقعوں سے بھی اگر انسان فائدہ نہ اٹھائے تو اپنی ہلاکت کا رونا روئے گا تو اور کیا کرے گا۔ دوستو بزرگوں، رمضان المبارک ملا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو ایک خوبصورت دین دیا ہے جس کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ پہلا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ساجی نہیں، کسی کے سامنے ماتھا نہیں جھکا سکتے اللہ کے علاوہ کسی کی نظر نیاز نہیں مان سکتے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے رکوع نہیں کر سکتے، کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، چاہے وہ عبادت بدنی ہو، چاہے عبادت فعلی ہو، چاہے نظر آنے والی عبادت ہو، چاہے چھپی عبادت ہو، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی عبادت میں آدمی کسی اور معبود کو شامل نہیں کر سکتا۔ جو بندہ اللہ کو بھی مانے، غیر اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی نظر و نیاز کرے، غیر اللہ کی بھی نظر و نیاز کرے، اللہ کے لیے بھی بکرے ذبح کرے، غیر اللہ کے نام کے بھی بکرے ذبح کرے، اور اسی طرح اللہ کے لیے عبادت کرے، غیر اللہ کو بھی اس عبادت میں شامل کرے، تو اللہ کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج سوکن اپنی سوکن کو نہیں برداشت کر سکتی تو اللہ رب العزت تو ہر عیب سے پاک ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت جی، اگر اسلام میں پردہ نہیں ہوتا، پردے کا حکم نازل نہیں ہوتا، تو میں اپنا چہرہ آپ کے سامنے کھول کر دکھا سکتی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، لیکن میں اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود، اتنی وفا شعار ہونے کے باوجود، اتنی حسین و جمیل ہونے کے باوجود میرا شوہر سوکن لانا چاہتا ہے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے، چیخ ماری بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ مریدین بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ فوراً حضرت کی طرف لپ کے وہ عورت ماجرہ دیکھ کے اٹھ کے چلی گئی، کچھ نہیں کہا، فوراً چلی گئی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو مریدین کہنے لگے کہ حضرت جی، اس عورت نے کیا کہہ دیا کہ آپ کے ہوش اڑ گئے اور آپ کو غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے؟ کہا کہ اس نے کہا ہے کہ اتنی خوبصورت ہے، پھر بھی اس کا شوہر سوکن لانا چاہتا ہے، یہ سوکن برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا اللہ، میرا خالق و مالک، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا، ایک قطرے سے، ایک ٹپکتے ہوئے قطرے سے شکل اور صورت بنائی، کسی کو عورت بنایا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو خنثی مشکل بنایا، اور کسی کو جانور بنایا، اور کسی کو الگ الگ مخلوقات کی شکلوں اور صورتوں میں تبدیل کیا۔ پیدا کرنے والا خالق و مالک وہ ہے، اس کی نہ مان کر، اس کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزار کر بندہ اس کے ساتھ کسی اور دوسرے کو شریک کرے تو اللہ کو کیسے پسند آئے گا؟ اسلام کا سب سے پہلا رکن، اسلام کا سب سے پہلا پلر، اسلام کا سب سے پہلا ستون وہ اللہ کے ساتھ وفاداری، وہ اللہ کی مان کر زندگی گزارنا،
وہ ہے اللہ کے لیے خالص عبادت کرنا۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود حقیقی وہی ہیں، دنیا میں جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کے ساتھ بھی عقیدہ رکھے، غیر اللہ کے ساتھ بھی عقیدہ رکھے، کل قیامت کے دن یہ عقیدہ، یہ دین، یہ اس کی کارگزاریاں، یہ اس کی عبادتیں اللہ اس کے منہ پر مار دیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ دین اسلام کو چھوڑ کے، جی اللہ کی عبادت چھوڑ کے، اللہ کو اپنا حقیقی معبود جی دل سے نہ مان کے غیر اللہ کو معبود بنا کر زندگی گزار رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور دوسرا ہے وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّہ، کہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا کہ وہ سچے پکے رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، وہ رسول ہیں، وہ جی افضل البشر ہیں۔ سارے نبیوں میں، سارے ولیوں میں، سارے صحابہ میں، سارے انبیاء میں، سارے رسولوں میں اللہ جل شانہ نے ان کو افضل بنایا۔ اگر محمد نہ ہوتے کوئی نبی نہیں ہوتا، کوئی رسول نہیں ہوتا، کوئی ولی نہیں ہوتا، کوئی صحابی نہیں ہوتا، یہ آسمان نہیں ہوتا، یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ساتوں سمندر، یہ عرش، یہ فرش، یہ لوح، یہ کرسی، یہ قلم، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ کچھ نہیں ہوتے اگر محمد نہ ہوتے۔ اللہ نے کسی بندے سے پیار کیا، اللہ نے کسی بندے سے محبت کی، اللہ نے کسی بندے سے انس رکھا، وہ ہے محمد رسول اللہ کی ذات۔ جس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزار کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ کیا چاہتا ہے؟ کلمہ یہی چاہتا ہے کہ بھئی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرو۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے نبی کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ ہمیں اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے نبی کے طریقے سے، ہمیں اللہ کے احکامات کو ماننا ہے نبی کے راستے سے، نبی کی سنتوں سے پیار کر کے، نبی کی سنتوں کو سینے سے اپنا کے، نبی کی سنتوں کو پلکوں پر بٹھا کر اور نبی کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہو کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے، بار بار آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تاکہ انسان اپنے معبود کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اپنے معبود کے سامنے باقاعدہ کھڑا ہو، عاجز بن کے کھڑا ہو، اس کے کلام پاک کو سنے، عاجز بن کے سنے، اس کے کلام پاک کو سنے تاکہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے لیے ہماری زندگی میں آ کے سکون کا باعث بن جائے۔ رمضان المبارک آتا ہے اسی لیے کہ گناہوں کو دھو دے۔ رمضان کو رمضان کیوں رکھا گیا؟ یہ اسلامی مہینے 12 میں سے یہ 9واں مہینہ ہے۔ جی رکھا اس لیے گیا ہے، رمض کے معنی جل جانا، کسی چیز کو جلا دینا۔ رمضان المبارک کی 2 خاصیتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر کے غلط مادوں کو جب بندہ روزہ رکھے اور اسی طرح جی بھوک پیاس کو برداشت کر کے اللہ کے لیے روزہ رکھے گا اور دن کے اتنے گھنٹے خالی پیٹ گزریں گے تو فاسد مادے اب اس کا معدہ جلانا شروع کرتا ہے، تو اس کی باڈی ہلکی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کے جو غلط بیکٹیریا اور جسم کے اندر جو غلط مواد وائرس بھرا ہوا ہے اس کو باڈی کھا کے اس کو تازہ کر کے رکھ دیتی ہے۔
اور دوسرا کیا ہے؟ جو 11 مہینے گناہ کر کے، فسق و فجور کر کے، اللہ کے عذابات کو اپنے اوپر لازم اور واجب کر کے جو بندہ زندگی گزارتا ہے، جھوٹ بول کے، فسق کر کے، شرابیں پی کے، زنا کر کے، گالم گلوچ کر کے، ماں باپ کی نافرمانی کر کے، اور گناہگار اور گناہوں والی زندگی گزار کے جو بندہ زندگی گزارتا ہے 11 مہینے، 1 مہینہ اللہ نے اس لیے متعین کیا ہے، اس میں پابندی کے ساتھ زندگی گزارو تو اللہ پاک تمہارے گناہوں کو، جس طرح تمہاری باڈی کو تمہارا معدہ غلاظت کو کھا جاتا ہے، اسی طرح یہ دن کا روزہ، رات کی تراویح، قرآن کی تعلیم اور سحر کے وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، اور اسی طرح تہجد پڑھ کے آنکھوں سے آنسو بہانا، اور اسی طرح اللہ کے سامنے اپنے عملوں کو پیش کرنا، یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دوسرا یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انسانوں کے لیے عظیم سرمایہ ہے، انسانوں کے لیے فلاح اور بہبود کی ایک کنجی ہے، ایک چابی ہے۔ بس مان کے زندگی گزارنے کامیاب ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس بندے نے ایمان قبول کیا، جس بندے نے اپنے دل کے اندر اللہ کو جگہ دی، رسول اللہ کی شریعت کو جگہ دی، تو اب کیا ہے کہ بندہ اللہ کو بھی مان رہا ہے، رسول اللہ کو بھی مان رہا ہے، تو اب رسول اللہ کو مانا تو رسول اللہ کے احکامات کو بھی ماننے ہیں، اللہ کو مانا ہے، اللہ کے احکامات کو بھی ماننے ہیں، اور اللہ کے احکامات جب بندہ مانتا ہے، رسول اللہ کی شریعت جب بندہ مانتا ہے، سب سے پہلے جب مانتا ہے تو وہ عمل دیا جاتا ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تو عمل اسلام کے اندر ایمان لانے کے بعد نماز کا عمل ہے، جس کی زندگی کے اندر نمازیں نہیں، جس کی زندگی کے اندر اللہ کا حکم محتم بالشان عمل نماز وہ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، جی حدیث کہتی ہے، الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کے ترک کو، اس نے دین کے ستون کو ترک کیا۔ جی 5 ارکان اس لیے بتائے گئے، 4 کونوں پر پلر ڈال دیا جائے اور چھت ڈال دی جائے تو میرے بھائیوں چھت قائم ہوگی جب تک کہ بیچ کا پلر نہ پڑ جائے، بیچ کا ستون نہ پڑ جائے۔ اسی طرح یہ اسلام، یہ ایمان اللہ پر، رسول پر، نمازیں، اور اسی طرح روزہ، اسی طرح حج، اسی طرح زکوٰۃ، یہ سارے اسلام کے پلر ہیں، یہ اسلام کے ستون ہیں۔ بندہ اگر اس میں سے ایک کا بھی منکر ہو جائے وہ ایمان کی حالت سے نکل جاتا ہے۔ کوئی بندہ صرف اتنا کہہ دے کہ بھائی میں روزہ نہیں رکھتا، اور روزہ وہ رکھے جس کے یہاں گھر میں کھانا نہیں ہے، روزہ وہ رکھے جس کے کوئی گناہ نہیں کیا، روزے کا مذاق اڑائے، تو علماء کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں، جی حکماء کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے دین کے ستون کو گرا دیا ہے۔ جس طرح ستون گر جائے عمارت قائم نہیں ہو سکتی، اسی طرح اس نے اسلام کے ستون کا انکار کیا ہے تو اس کا دین باقی نہیں رہ سکتا۔ ٹھاٹ سے کہہ دیتے ہیں وہ کھائے وہ روزہ رکھے جس کے گھر کھانا نہیں ہے۔ کیا شریعت اس لیے آئی؟ رسول اللہ نے اتنی مشقتیں اس لیے برداشت کی، صحابہ اکرام نے ذبح کر دیا اپنے آپ کو، کیا اس لیے ذبح کیا ہے کہ مسلمان اسلام کے ارکان کا مذاق اڑائے؟ بات دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن آنا تو وہی ہے مجھے۔ دوسرا کیا ہے بھائی؟ نماز ہے، نماز کو قائم کریں، اور اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فرشتہ
ملک الموت باقاعدہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، مسلمان عورتوں کو، مسلمان مردوں کو باقاعدہ ان کی زندگی کو فالو کرتا ہے، اسرائیل فالو کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جس بندے کے قدم مسجد کی طرف 5 وقت کے لیے اٹھ رہے ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مسلمانوں کے لیے وقت مقررہ پر نمازیں فرض کر دی گئی، وہ اپنے آپ کو اللہ کا ان نمازوں کو اللہ کا حق سمجھ کے ادا کرتا ہو تو فرشتے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس کو خود تو کلمہ طیبہ پڑھا کے میرے پاس لا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب جو بندہ رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں میں بھی فرض نمازوں کو قضا کر دیتا ہو، جو فجر نہیں پڑھتا سو جاتا ہے، ظہر نہیں پڑھتا کاموں میں دھندوں میں پھنس جاتا ہے، عصر نہیں پڑھتا اور صرف کاروبار میں لگ جاتا ہے، مغرب نہیں پڑھتا صرف کھانے اڑانے میں لگ جاتا ہے، عشاء نہیں پڑھتا سو جاتا ہے، میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج کی رات میں میرا سفر ہوا، ایسے آدمیوں کے اوپر ایک آدمی کا پر سفر ہوا کہ اس کو سلایا گیا، فرشتہ آیا اور آ کے اس کے چہرے کے اوپر، اس کے سر کے اوپر بڑی سی چٹان اٹھا کے ماری تو اس کا سر قیمہ ہو گیا، بڑا سا پتھر لڑک کے دوسری طرف چلا گیا، فرشتہ جب تک اٹھا کر لائے پھر دوبارہ یہ اس کا سر جو قیمہ چورا ہو چکا ہے یہ ٹھیک ہو گیا ہے، پھر فرشتہ مارتا ہے، دور جا کے وہ پتھر پڑتا ہے، آ کے دیکھتا ہے پھر یہی سر اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان 2 فرشتوں سے پوچھا جو جبرائیل و میکائیل تھے، جو ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے اللہ کے نبی کو مکہ سے اٹھا کے مسجد حرام سے پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر اور اسی طرح جنت کا سفر کیا، جہنم کا سفر کیا، تو اس کے اندر یہ مناظر دکھائے، جبرائیل امین اور میکائیل سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ اس نے کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے اتنا بڑا اس کو سزا دیا جا رہا ہے، اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کا وہ امتی ہے جو فرض نماز چھوڑ کے سو جاتا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے، اب کب تک غفلت والی زندگی گزاریں گے؟ کیا جبرائیل آئے، کیا میکائیل آئے، کیا آسمان سے کڑکے بجلیں، آسمان سے بجلیاں کڑکنے لگیں، یا طوفانوں کا انتظار ہے؟ اور پھر کہتے پھرتے ہیں حکومت ہماری نہیں ہے، حکومت کا یہ ہمارا ہو گیا، حکومت نے مسلمانوں کا یہ برباد کر دیا۔ جب ہمارے اندر اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، جب ہم اللہ والے نہیں، جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے سوچ اور جذبے نہیں ہیں تو میرے بھائیوں اللہ کی رحمت اور مدد کہاں سے آئی؟ سوچنے کا بات، سمجھنے کی بات ہے۔ تو انسان اگر ایمان والا ہے، اللہ والا ہے، تو باقاعدہ اس کے ذمے اللہ نے 5 وقت کی فرض نماز فرض کر دی ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، یہ تو حدیث گزری، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے گزری ہے، فرض کا ثواب 70 درجے فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح گناہ کا کیا ہوگا؟ جو روزہ چھوڑے، جو نماز چھوڑے، اس کا کیا ہوگا؟ جو گالم گلوچ کرے، جو غیبت کرے، اس کا کیا ہوگا؟ جس طرح ہر عمل کو اللہ رب العزت اس کا مارکیٹ بڑھا دیتے ہیں، گناہوں کا بھی مارکیٹ بڑھ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے روزہ، خصوصاً رمضان المبارک کے روزوں کو اللہ پاک نے فرض فرمایا، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس میں باقاعدہ اللہ رب العزت کا حق ہے، یہ جو بندہ ایک رمضان المبارک، پورا رمضان نہیں، ایک روزہ، رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، پوری زندگی 60 70 یا 80 سال، 100 سالہ نہیں، 1000 سال بھی زندگی اگر ہو اس کی، تو اس ایک روزے کے بدلے میں
اگر یہ ساری زندگی 1000 سال بھی روزہ رکھتا رہے تو اللہ رب العزت کے نبی حضرت رسول اللہ کہتے ہیں اس نے رمضان کے ایک روزے کا حق ادا نہیں کیا. دھڑلے سے کھاتے ہیں. ارے اللہ نے باڈی دی ہے، ہٹے کٹے ہو. اللہ نے باقاعدہ کھانا دیا، پہننے کے لیے کپڑا دیا، تن چھپانے کے لیے کپڑا دیا، رہنے کے لیے مکان دیا. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں باقاعدہ رزق کو دوبالا کر دیا، رزق میں برکتیں عطا فرمائی. 11 مہینے بٹھا کے کھلایا. 1 مہینہ اللہ کے لیے روزہ رکھنے میں موت آ جاتی ہے. یہ تو تمہارے فائدے کے لیے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے ایک روزہ رکھا اللہ رب العزت اس کے جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں. ایک خندق اتنی چوڑی، اتنی گہری، اتنی چوڑی ہوتی ہے جس طرح تم آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ دیکھو، 1000 سال گزر جائیں گے لیکن آسمان کو بندہ نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح جس نے ایک روزہ رکھا ایسی 3 خندقیں اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان کر دیتے ہیں. یہ چھوٹی بات ہے. اور اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام مجھے لے کر جنت کے احوال دکھائے شب معراج میں اور جہنم کے احوال دکھائے. تو ایک احوال جہنم کا یہ دکھایا کہ بڑی سی چٹان ہے، پہاڑ ہے. وہاں قریب لے کر گئے اور حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی اس پر چڑھیے. تو وہ بالکل اوپر تھی اس کی کوہان، پہاڑ پتھر اوپر تھا، میں چڑھ نہیں سکا. حضرت جبرائیل سے میں نے کہا کہ جبرائیل میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ سکوں. اور حضرت جبرائیل امین نے سہارا دیا. اللہ کی خدمت کار فرما ہوئی، اللہ کی مدد آئی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ اس ٹیلے پر، اس پہاڑ پر چڑھ گئے. پہاڑ کے اوپر کے ٹیلے پر آ کر دوسری طرف دیکھا تو چیخ و پکار کی آوازیں ہیں، چلانے کی آوازیں ہیں. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ حضرت رسول اللہ آپ تھوڑا نیچے اتر کے چلیے آگے. اب نیچے اتر کے چلے ہیں، دیکھا چند آدمیوں کو اوپر لٹکے ہوئے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، پاؤں سے لٹکے ہوئے ہیں. نیچے سے آگ جل رہی ہے، نیچے سے آگ جل رہی ہے اور ان کی باچھوں کو کاٹ دیا گیا، جبڑوں کو کاٹ دیا گیا اور اسی طرح گدی تک چیر دیا گیا، مونڈوں کو کاٹ دیا گیا، اندر سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں. حضرت جبرائیل امین سے اللہ کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمانے لگے کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ اے میکائیل یہ کون ہے؟ اتنا بڑا سخت عذاب، نیچے سے آگ جل رہی ہو جس کے جبڑے کاٹ دیے جائیں، جس کے بانچھیں کاٹ دی جائیں اور خون کے فوارے اس کے اندر سے چھوٹ رہے ہو اور نیچے سے آگ جل رہی ہو، اس نے کون سا گناہ کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کے امت کے وہ روزہ خور ہیں، وہ روزہ چھوڑنے والے، وہ روزہ توڑنے والے، وہ روزے کا مذاق اڑانے والے، وہ ہٹی کٹی جوانی جس کو دی تھی، جس کو مال دیا تھا، جس کو دھن دولت دیا تھا، جس کو نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائی تھی، اس کو الہڑ جوانی دی تھی، وہ پھر بھی دھڑلے سے ہوٹلوں میں کھاتا پھرتا تھا. اس کا عذاب یہ کہ اس کو آگ کی لپٹوں کے ساتھ اور اس کو باقاعدہ اس کی باچھوں کو کاٹ کے خون کے فوارے ٹپک رہے ہیں، نیچے سے آگ جل رہی ہے. سوچنے کی بات ہے اور مذاق اڑاتے ہو. باقاعدہ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے جس نے روزے کا مذاق اڑایا اس نے دین کا انکار کیا ہے، جس نے دین کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا، جو کافر ہوا وہ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھے. سوچنے کی بات ہے. آرام سے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، مسلمانوں کا اللہ ہے. چھپ چھپا کے کھا لیتے الگ بات تھی. شریعت نے کس کے لیے روزہ منع کیا ہے؟ وہ جس کو اتنا بوڑھا ہو چکا ہو، سن ایاس کو پہنچ چکا ہو، سن ایسی عمر کو کہ چلا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، 2 لقمے کھائے گا زندگی سلامت ہوگی. اس کے لیے
جو باقاعدہ اچھا پھرتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، رمضان میں کمر ٹیڑھا کر کے کہتا جی مول صاحب مجھ سے رکھا نہیں جاتا، اللہ کے یہاں کٹائی ہوگی تیری. اس کے لیے روزہ معاف ہے، اور مسافر کے لیے روزہ معاف ہے، مجنون پاگل کے لیے روزہ معاف ہے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ایسے واقعات گنانا چاہوں تو میرے بھائیوں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایک مجوسی کا واقعہ ہے، اللہ نے ایمان نہیں دیا تھا زندگی میں، آگ کی پوجا کرنے والا مر گیا، کسی نے دیکھا زمانے میں جنت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، جنت کی حسین لڑکیاں بغل میں بیٹھی ہوئی ہیں، انگور کھلا رہی ہیں، شراب پلا رہی ہیں، اور اسی طرح اس کو حور و غلمان کے اندر کھیلتا ہوا پایا، کسی نے دیکھا. پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے بندے یہ نعمتیں کہاں سے مل گئی؟ تو آگ کی پوجا کرتا تھا، تو آگ کی پوجا کرتا تھا، آگ کو خدا مانتا تھا، تو رسول اللہ کو نہیں مانتا، تو نہ نمازیں پڑھی ہے، نہ ایمان قبول کیا، نہ تو نے کچھ نہیں کیا، معاملہ کیا ہے؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا گزر میرے بچے کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کے محل، مسلمانوں کے علاقے سے ہو رہا تھا، مسلمانوں کے محلوں سے ہو رہا تھا. تو میرے بچے نے منہ میں کچھ ڈال لیا، کھانے لگا، تو میں نے ڈانٹ کر ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ جی یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، سارے روزے سے رہتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کو کہیں تکلیف ہو جائے؟ تو ایمان والے رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، ان کے بچوں کو تکلیف ہوگی، ان کی جوانوں کو تکلیف ہوگی، ان کی عورتوں کو تکلیف ہوگی. شرم کر ایک تھپڑ لگایا، بچے نے کھانا بند کر دیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب ملک الموت میری روح لینے کے لیے آئے تو اللہ کی طرف سے ملک الموت کو باقاعدہ جی یہ آرڈر پاس کیا گیا، عرشوں کے اوپر سے، عرشوں کے اوپر سے یہ آرڈر پاس کیا گیا کہ جی اس کو باقاعدہ اے ملک الموت اس کو کلمہ پڑھا کے میرے پاس لانا. ملک الموت کلمہ پڑھا کے لاؤ. اس نے باقاعدہ مسلمانوں کے محل، مسلمانوں کے علاقے سے گزرتے ہوئے اس نے مسلمانوں کے روزے داروں کا دل شکنی اس نے برداشت نہیں کی ہے کہ کہیں میرا بچے کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے اوپر جی کوئی چیز نہ گزرے. اس نے روزے کا، مسلمانوں کے رمضان کا اس نے اکرام کیا ہے، تو میں اس کو موت اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ یہ سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو کے میرے پاس نہ آ جائے. چھوٹی بات، دھڑلے سے چھوڑ دیتے ہو روزہ، صرف اکرام پر ملا اس کو جنت کا تخت و تاج. میرے بھائیوں ایمان والے ہو کے نماز چھوڑ کے اور روزہ چھوڑ کے، روزہ خور ہو کے ہوٹلوں میں بے غیرت ہو کے چائے پیتے ہیں جا کے. جوانی اللہ نے دی ہے، صحت اللہ نے دی ہے، موت آ جاتی ہے کیا؟ اب نہیں راضی کرو گے، کب راضی کرو گے اللہ کو؟ پھر پٹو، حکومت سے سب بند ہوگا، ریزرویشن بھی بند ہوگا، اور اسی طرح تمہاری مالی اعانت بھی بند کر دی جائے گی، تمہارے اوپر زندگی تنگ کر دی جائے گی. کیوں؟ تم نے اللہ کے احکامات کو توڑا ہے. جب اللہ کے احکامات توڑو گے اللہ زمین وسعتوں کے باوجود بھی تنگ کر دے گا. سوچنے سمجھنے کا مقام ہے. اسلام کی بنیاد بھائی کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. بات تو دوسری کرنی تھی، بہرحال اللہ نے نکال لی ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ بھائی جہاں میرا نہیں چلتا، ہم مطالعہ کر کے کچھ آتے ہیں، بلواتا اللہ ہے کچھ اور. بہرحال اللہ تعالیٰ کہا سنا قبول فرمائے. اپنی بارگاہ میں اللہ پاک ہماری اس بات کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ.